اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ ہود آیت نمبر 28، 29، 30، 3 آیت پڑھنے جا رہے ہم۔ آیت نمبر 28، وقال یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فعمیت علیکم انلزموکموها وانتم لها کارہون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ آیت نمبر 28، قالا، انہوں نے کہا، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے، قالا یا قومی، اے میرے قوم کے لوگوں، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، ارأیتم، کیا تم نے دیکھا، یعنی ان لوگ بول رہے کہ کیا تم نے دیکھا یا تم دیکھتے ہو، ارأیتم ان کنت، کہ میں تھا ہمیشہ علی بینۃ، یعنی میں بینہ پہ تھا، یعنی کہ بینہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کلیئر سائن، یعنی کہ بہت ہی، یعنی کہ صاف ستھری نشانی، یعنی کہ کھلی نشانی۔ تو تم دیکھ رہے تھے مجھے کہ میں بہت سیدھی راستے پہ تھا، بہت صحیح راستے پہ تھا، یعنی کہ میں نے کوئی غلط چیزیں تو کی نہیں ہیں۔ تو اے میری قوم کے لوگوں، تم نے دیکھا تو صحیح نا کہ میں سدا بینہ پہ تھا، یعنی کہ میں بہت ہی سیدھے راستے پر تھا۔ ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، اور میں اپنے رب کی طرف سے، من ربی وآتانی، اور یہ کہ اللہ نے مجھے مطلب بھیجا یا میرے لیے اس نے بھیجا، وآتانی رحمتم، یعنی کہ رحمہ، اس نے رحمت بھیجا۔ تو رحمت کیا ہے؟ نبوت، رسالت، یعنی رسالت تو سب سے پہلے رسول ہیں، وہ اس زمین کے اوپر سب سے پہلے رسول، اور پھر ان کو جو وحی آئی، جیسے کہ جو بھی اللہ کا کلام ان کو ملا، وہ سب سے بڑی رحمت ہے نا۔ انسان دنیا کے اندر سمجھتا ہے کہ اس کو اگر گاڑی بنگلہ اور پھر بہت ساری دولتیں مل جائے اور عیش و آرام مل جائے تو وہ سمجھتا ہے یہ سب سے بڑی رحمت ہے۔ وہ رحمت ہے ہی نہیں، وہ آزمائش ہو سکتی ہے، اور وہ آزمائش میں تم فیل ہو گئے تو سوچو، فیل ہونے کے بعد بندے کے لیے کیا ہے؟ جہنم۔ تو وہ کیسے رحمت ہوئی؟ لیکن یہ رحمت ہے کہ جو اللہ کی طرف سے وحی آئی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو وحی آئی وہ یہ قرآن ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہ رحمت ہے بہت بڑی، اور یہ قرآن نعمت ہے بہت بڑی۔ تو ویسا ہی وآتانی رحمۃ من عنده، اور پھر مجھے بھیجا، مطلب میرے، یعنی کہ اس نے کا مطلب ہے، یعنی پروناؤن ہے اللہ کے لیے، کہ میرے رب نے پھر مجھے بھیجا یہ رحمت اپنے پاس سے، من عنده، اپنے پاس سے، فعمیت علیکم، اور یہ کہ اگر تم سے اس چیز کو تمہاری نگاہوں سے، یعنی کہ مطلب اس کو چھپا دیا گیا، یعنی کہ مخفی کر دیا گیا، کہ مطلب تم کو نہیں دکھایا دے رہا ہے، انلزموکموہا، کہ جو کچھ بھی مطلب اللہ نے ان کے پر جو بھی نازل کیا، مطلب رحمت، تو تمہاری نگاہوں سے، کہ فعمیت علیکم، تمہاری نگاہوں سے اس کو مطلب چھپا دیا گیا۔ تو انلزموکموہا وانتم لہا کارہون، تو کیا تمہارے اوپر میں اس کو زبردستی، فورسبلی، یعنی کہ میں تمہیں زبردستی اس دین کے اوپر میں تم کو لاؤں، یا میں تم کو گھسیٹ کے فورس کروں، انلزموکموہا، کہ اس کے اوپر میں لاؤں، وانتم لہا کارہون، جبکہ تم تو اس سے بہت ہی کراہت کرتے ہو، ہیٹ کرتے ہو، نفرت کرتے ہو، تو کیا میں زبردستی تم کو دین کے اوپر گھسیٹ کے لاؤں؟ یہ نوح علیہ السلام کا ڈائلاگ ہے۔ He said, O my people, see you if it be that I have a clear sign from my Lord, and that he has sent mercy unto me from him, but that the mercy has been obscured from your sight. Shall we compel you to accept it when you are averse to it?
اور اس کی جو نوٹ ہے 1519, نوح علیہ السلام آنسر, یعنی نوح علیہ السلام کا جواب ہے یہ, like that of the Prophet of Allah who spoke in later ages in Makkah and Medina, is a pattern of humility, gentleness, firmness, persuasiveness, truth and love for his own people. تو یعنی اپنے ہی لوگوں کے لیے ان تمام جو بھی رسول آئے, نبی آئے بعد کے, مطلب جب نوح علیہ السلام کے بعد, یعنی جتنے بھی مطلب لوگ آئے, یعنی پروفٹ اور جو مطلب رسول اور نبی بن کے, اور مکہ اور مدینہ اور یہ سب جگہ کے اندر, تو یہ جو بھی آئے ان کا پیٹرن جو تھا وہ ایک جیسا تھا, کیونکہ ان کے اندر بہت ہی جھک جانا, ہیوملٹی, اور بہت ہی نرماس, جینٹلنس, لیکن فرمنس بھی, یعنی وہ اپنے ارادے کے مضبوط, یہ نہیں کہ ان کے ارادے سے کوئی ان کو ہٹا دے. اور پھر یہ کہ جیسے بہت ہی ان لوگوں کو بہت ان کے پیچھے رہنا, ان کو بہت پرسویٹ کرنا کہ مطلب یعنی دین کے لیے ان کو پیچھے ان کے لگے ہی رہنا, یعنی ان کو چھوڑ دینا نہیں. اور پھر ٹروتھ یعنی سچائی کے اوپر رہنا, اور اپنے لوگوں سے ان کے دلوں میں محبت. ان کو نہیں اچھا لگتا تھا کہ ہمارے لوگوں کے اوپر کوئی بھی عذاب آئے. فرسٹ ہی میکلی, یعنی کہ پہلے نوح علیہ السلام جو ہے وہ بہت میک, یعنی بہت نرماس کے ساتھ, ناٹ ایگزلٹنگلی, یعنی کہ وہ ایسا نہیں بتا رہے تھے کہ جیسے انسان بہت ہی اپنی شان سے بتاتا ہے نا. انفارمز them that he has got a message from Allah. تو فرسٹ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بہت ہی ہمبل ہو کے انہوں نے کہا کہ میرے پاس اللہ کا پیغام آیا ہے, وہی. سیکنڈلی, پھر دوسرے نمبر پہ آتا ہے, he tells them that it is a message of mercy even in its warning, کہ وہ جو پیغام ہے اس کے اندر چاہے کتنی بھی وارننگ ہے, اندر بہت ہی خبردار کیا گیا ہے, اس کے باوجود بھی وہ پیغام بہت بڑا رحمت کا پیغام ہے. کیونکہ وارننگ کیوں دی جا رہی ہے کہ تاکہ عذاب سے بچایا جائے نا. Though in their arrogance the mercy may be hidden from them. تو وہ اپنے گھمنڈ اور غرور میں ہے نا, وہ سردار اور چیفز اور لیڈرز لوگ جو ہے جو وہاں پر مطلب حکم چلا رہے ہیں, تو ان کے اندر وہ گھمنڈ اور غرور ہے, اسی لیے ان سے وہ رحمت جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے, ان کو رحمت نظر آ ہی نہیں رہی ہے. تھرڈلی, تیسری بات, he tells them plainly that there can be no compulsion in religion, کہ دین میں زبردستی نہیں, زبردستی کسی کو بھی نہیں تم بولے گا مار کوٹ کے مسلمان بناؤ, یہ بات بالکل کرنا ہی نہیں ہے. بٹ ول دے ناٹ ایکسپٹ وتھ گڈ ول, تو کیا وہ اپنے دل سے خود قبول نہیں کر سکتے؟ واٹ از فار دیئر اون بینیفٹ, ان کے خود کے فائدے کی بات ہے. ہی پلیڈز ود them ایز ون آف دیئر اون, اور پھر وہ ان کے سامنے مطلب بہت ہی گڑ گڑاتے ہیں کہ تاکہ وہ لوگ آ جائیں, اس دین کو اپنا لیں, تاکہ ان کو جہنم سے بچایا جائے. جیسے کہ وہ سب جیسے کہ ان کے اپنے ہیں, جیسے ان کے اپنے ہیں وہ سب نوح علیہ السلام کے. تو یہ پوائنٹ سب 3 پوائنٹ تک کا ہم نے یہاں پر یہ نوٹ میں پڑھے. اب آگے کے پوائنٹس جو ہے وہ آگے کی آیت سے تعلق رکھتے ہیں. آیت نمبر 29, وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ. پھر انہوں نے کہا آگے, وَيَا قَوْمِ, اور اے میرے قوم کے لوگوں, لا اسألوکم, تم سے میں کچھ مانگ تو نہیں رہا, سوال تو نہیں کر رہا ہوں کچھ. لا اسألوکم علیہ, اس کے لیے, یعنی میں تم سے کوئی تمہاری دولت تو نہیں مانگ رہا ہوں کہ بھئی تم کو ڈر ہو گیا کہ بھئی یہ ہماری دولت لے جائے گا, یا دولت مانگ رہا ہے, بہت اجر مانگ رہا ہے. تو وہ انہوں نے کہا کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا ہوں نا. لا اسألوکم علیہ مالا, میں تمہارے مال کو نہیں مانگ رہا. ان اجریہ الا علی اللہ, میرا اجر تو صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. وما انا بطارد الذین آمنوا, اور پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جو تم لوگ کہہ رہے ہو کہ بھئی یہ جو
ایک دم کمی کاری اور بالکل مطلب جو ایک دم بیچارے غریب لوگ جو ہے جن کو تم ذلیل بول رہے ہو، ہاں تو ایسے لوگوں کو تم بول رہے ہو کہ ان کو دھکے مار کے نکال دو. تو وما انا بطاردی، میں ان لوگوں کو الذین آمنوا، کیونکہ یہ ایمان والے ہیں، یہ انہوں نے ایمان قبول کیا، میں ان کو کیسے یہاں سے ڈرائیو اوے کروں، کیسے میں ان کو یہاں سے مطلب کھدیڑوں یا دھکے مار کے نکالوں. انہم ملاقو ربہم، یقیناً یہ لوگ اللہ سے ربہم دیئر لارڈ، ان سے ملاقات کریں گے. ملاقو کیونکہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے. وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، بلکہ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تم ایک جاہل قوم ہو. کیونکہ ہے نا جاہل قوم، تبھی تو کسی نے مانا نہیں. اتنے سالوں تک کا انہوں نے جو کیا، 950 برس، اور سوچو تو بھی کسی نے مانا نہیں، تو وہ قوم کیا ہوئی؟ جاہل. And oh my people, I ask you for no wealth. I return. In return ہونا چاہیے ایکچولی، یہاں پہ مسٹیک ہے ٹائپنگ کی. تو in return, my reward is from none but Allah, but I will not drive away in contempt. یعنی کہ حقارت سے those who believe. For verily they are to meet their Lord, and you, I see, are the ignorant ones. اس کی نوٹ ہے 1520. تو اب اس کا پوائنٹ نمبر 4 آئے گا. دا 4th پوائنٹ ان نوحاز ایڈریس، یعنی نوح علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں ان کے اندر، میٹس دیئر ایکوزیشن دیٹ ہی واز اے لائر، کہ ان لوگ نے ان کو جو جھوٹا بولے نا، تو اب وہ اس کے بارے میں امپلائنگ دیٹ ہی واز سرونگ سم سیلفش اینڈ آف ہز اون، اور یہ کہ یہ اپنا ہی کچھ اپنا ہی الو سیدھا کر رہے ہیں، جو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں نا کہ اپنا ہی کچھ مطلب یہ بھلا کر رہے ہیں. آن دا کانٹرری ہی سیز، بلکہ اس کا الٹ ہے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں ہی سیکس نو ریوارڈ فرام دیم. تو آگے یہ بھی پوائنٹ کلیئر ہو گیا، ان کو تم سے کچھ اجر نہیں چاہیے. بٹ ول بیئر اینی انسلٹس دے ہیپ آن ہم، تو جو تم ان کے ساتھ مطلب انسلٹ کرتے ہو، بے عزتی، وہ بھی وہ برداشت کر رہے ہیں نا. فار ہی لکس ٹو اللہ rather than men، انسانوں کو دیکھنے کی جگہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اسی لیے وہ بے عزتی بھی سہ رہے ہیں. بٹ ففتھلی، 5واں پوائنٹ ہے، if they insult the poor and needy who come to him in faith، کہ اگر ایمان قبول کرتے ہیں وہ لوگ، غریب لوگ، اور وہ بیچارے بہت ہی ضرورت مند لوگ، غریب لوگ، تو وہ جب آتے ہیں تو وہ ان کی انسلٹ کرتے ہیں. اینڈ تھنک دیٹ ہی وڈ سینڈ دیم اوے ان آرڈر ٹو اٹریکٹ دا گریٹ ونس آف دا لینڈ، یعنی کہ اس جگہ کے بڑے بڑے امراء، امیر، ان کو سرداروں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے وہ ان غریبوں کو نکال کے باہر کریں گے. He tells them plainly that they are mistaken. تو وہ ان کو کلم کلا بول دیتے، تمہاری غلطی ہے، تم غلط سمجھ رہے ہو، میں ان کو نہیں نکالوں گا. اور 6واں پوائنٹ، ان فیکٹ sixthly, he has no hesitation in telling the blunt truth that they are the ignorant ones. تو انہوں نے ان کو کھلم کھلا کہہ دیا کہ تم جاہل قوم ہو. And not the poor who came to seek Allah's truth، جو اللہ کا حق، اللہ کا کلام، اس کو ان لوگ سننے کے لیے آ رہے ہیں، ان کو ایمان قبول کر رہے ہیں وہ، تو وہ غریب جو ہے وہ نہیں ہے بلکہ تم جاہل ہو، انہوں نے کہا. اب آیت نمبر 30، وَيَا قَوْمِي، اور اے میری قوم کے لوگوں، مَن يَنصُرُونِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. اب یہاں پر دیکھو کوشچن مارک ہے. اینڈ وَيَا قَوْمِي، اے میری قوم کے لوگ، مَن يَنصُرُونِي مِنَ اللَّهِ، کہ کون ہے جو میری مدد کرے گا اللہ کے لیے، یعنی اللہ کی طرف، من اللہ، ان طردتہم، کہ اگر میں ان کو ہکال دوں تو اس کے لیے مطلب میری مدد کون کرے گا اللہ کے سامنے، یعنی اللہ کے سامنے، مطلب وہ یہ نہیں بول رہے لوگوں کو کہ اے میری قوم کے لوگوں میری مدد کون کرے گا اللہ کے لیے، وہ نہیں ہے. یعنی کہ جب میں ان کو دھکے مار کے اگر نکال دوں ان غریبوں کو، تردتہم،
تو اگر میں ان کو جب دھکے مار کے نکال دوں تو یہ اے میری قوم کے لوگوں، وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُونِي، کون میری مدد کرے گا؟ من اللہ، یعنی اللہ کے مطلب خلاف اللہ، اگر یعنی اللہ تو پھر پکڑے گا اور اللہ سزا بھی دے گا، تو اس وقت میری مدد کون کرے گا؟ ان طردتہم، اگر میں نے ان کو دھکے مار کے نکال دیا تو۔ افلا تذکرون، تو کیا پھر بھی تم نصیحت نہیں لوگے؟ یعنی اتنی بڑی باتیں سب بول دیا میں نے، تو اس کے بعد بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے، غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا تذکرون. And O my people, who would help me against Allah if I drove them away? Will you not then take heed? اس کی نوٹ ہے 1521، جہاں پر 7th point جو ہے وہ بولا گیا ہے. But 7thly, again he pleads. پھر بھی وہ پلیڈ ہی کر رہے ہیں، یعنی کہ بہت ہی گڑ گڑ آ رہے ہیں ان سے. With as much earnestness as ever. یعنی جتنا جیسے انسان بڑے سے کرتا ہے جوش و خروش سے کہ وہ چھوڑ نہیں دیے یا اس میں ٹھنڈے نہیں پڑ گئے، وہ برابر لگے ہوئے ہیں. That he is one of themselves، کہ دیکھو تم جو ہو یعنی تم میرے ہو، یعنی کہ میں تم میں سے ہی ہوں. And just doing his truest duty، تو اپنی جو صحیح سچی جو ان کے فرائض ہے وہ اس کو ادا کر رہے تھے. Would they have him do less? Indeed, would they not themselves see the truth and come into the goodly company of believers? تو کیا یہ لوگ مطلب آ نہیں سکتے، یعنی کہ ان کو خود سمجھ نہیں آتا، ان کو دکھائی نہیں دیتا حق، اور پھر ان کے دل میں نہیں آتا کہ ہم اچھے رائچیس اور بلیورز مومنوں کی مطلب جماعت میں ہم بھی آئیں. تو یہ یہاں پر یہ 7 points یہاں پر پورے بولے گئے ہیں. اور جب ہم نیکسٹ پڑھیں گے تو اس میں 8واں جو نقطہ 8واں پوائنٹ جو ہے وہ آئے گا، وہ آیت نمبر 31 میں آئے گا. تو جو بھی ان لوگ نے الزامات لگائے وہ سب کے جواب یہاں پر دے دیے گئے.